وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پارہ نمبر 21، اس کا ہم آغاز کریں گے۔ پارہ نمبر 21 جو ہے اس کے 5 حصے ہیں کہ اس میں سورہ عنکبوت جو ہے اس کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورہ روم مکمل ہے، سورہ لقمان مکمل ہے، سورہ سجدہ مکمل ہے، اور اس کے بعد سورہ احزاب جو ہے اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ 21ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کے بقیہ حصے میں تلاوت اور نماز کا حکم، نماز کی فضیلت، معاندین اور ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر، اور دنیا کی بے ثباتی کا جو ذکر ہے وہ کیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے پارہ نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45 جس کا ترجمہ ہے: اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں قرآن پاک کو پڑھنے اور نماز قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نماز کے علاوہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے، اور یہ سب چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ اور اس کی ترغیب کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنکھ کا عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معنی میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور اس کے آیات اور معنی میں غور و فکر کرنے، اور اس میں ذکر کیے گئے واقعات اور دیگر چیزوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نماز کا حکم ہوا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پر ممنوع ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ اب دیکھیں جو کہ بیان ہوا یہاں پر کہ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہٰذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں وہ مبتلا تھا۔ اسی ضمن میں آپ کے ساتھ 2 روایات ہیں جو شیئر کروں گی۔ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شکایت
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری عادتوں سے نہیں رکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، جیسے کہ نماز کو ادا کرنے کا حق ہے، وہ اس طرح نماز کو ادا نہیں کرتے۔ مثلا نماز کے ارکان اور شرائط کو ان کے حقوق کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوتی اور نماز کی ادائیگی غفلت سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی نماز ہوتی ہے جو ظاہری نماز تو ہے لیکن حقیقی اور کامل نماز نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں، کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے، ممنوعات سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی، ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کیا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ یقیناً ہماری توجہ سارے گھر کے کاموں میں، باہر کے کاموں میں، دنیاوی کاموں میں لگی ہوتی ہے، ہمارا ذہن اس طرف گیا ہوتا ہے، ہمیں سارے بھولے ہوئے کام نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں، ساری باتیں ہمیں نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور مکمل توجہ کے ساتھ کامل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے، بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہے۔ تو لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے باز آ جائے تو اس طرح نماز ادا کرے جیسے کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ اسی ضمن میں آپ کے ساتھ ایک اور روایت شیئر کروں گی کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اللہ کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر کپ کپاہٹ تیاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ جب گھر والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب نماز کے بعد دیکھیے کہ اسی آیت میں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کے بارے میں کہ اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے، نیز یاد الہی سب سے افضل نیک عمل ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی اصل ذکر الہی ہی ہے۔ مثلا
نماز اصل میں یاد الہی کے لیے ہے، یہی حال بقیہ تمام عبادات کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ نیز اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر تو روزہ رکھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ عز و جل کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب عز و جل کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں شہید ماریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ عز و جل کا ذکر کرنا ہے۔ پھر ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سے بندے کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کا بکثرت ذکر کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ بلند ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو قتل کر دے حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، پھر بھی اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے افضل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی یاد کو عطا فرمائے، کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے اسی آیت میں، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تمہارے ذکر اور نیک اعمال سب کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ تمہیں ان اعمال پر بہترین جزا دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ظاہر اور باطن تمام احوال میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ علم الہی کے متعلق مذکورہ بالا قسم کی آیات عموماً اس مفہوم کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر بندے کے ہر ظاہری اور باطنی عمل کو جانتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے اور اپنے ظاہری باطنی تمام احوال میں نیک اور اچھے اعمال کرنے میں مصروف رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ عز و جل تمام مقامات اور احوال میں تمہارے عملوں کو جانتا ہے، تو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اس کا عمل جانتا ہے، وہ گناہوں اور برے اعمال سے بچے اور تنہائی میں بھی اطاعت، عبادات اور بطور خاص نماز کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 45 جو ہے سورہ عنکبوت کی، اس میں یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اسی آیت میں دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ باتیں ہیں جن کو بیان کر دیا گیا ہے، یعنی تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ جو ہے اس کا حکم دیا گیا، اور نماز کی پابندی کے فوائد بتائے گئے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہٰذا اسی معیار کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اسی جائزے سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں،
اور مسجد نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ در حقیقت ہمارے قول فعل میں کھلا تضاد ہے۔ ایک طرف تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ، وعدہ خلافی، ظلم، لوٹ گھسوٹ، بے پردگی، بد نظری اور فحاشی وغیرہ میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نمازی ہیں۔ اصل میں ہم اپنی نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں۔ بس گئے، نماز ادا کی اور ختم، اور اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان ساری چیزوں میں نظام صلاۃ، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں نظام صلاۃ جو ہے ہمیں نظر آنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر، سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں عیسائیوں اور یہودیوں سے دینی امور میں بحث کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیے کہ عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر کفار کے ساتھ دینی امور میں بحث کرنا یا مناظرہ کرنا یہ ان علماء کا کام ہے جو ان کے باطل عقائد اور نظریات کا بہترین اور مضبوط دلائل کے ساتھ رد کر سکتے ہوں، اور ان کی طرف سے دین اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر ہونے والے اعتراضات کا انتہائی تسلی بخش جواب دے سکتے ہوں، اور مناظرے کے فن میں بھی خوب مہارت رکھتے ہوں۔ جو عالم ایسی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے، اور بطور خاص عام لوگ جنہیں عقائد اور نظریات کی تفصیلی دلائل سے معلومات ہونا تو دور کی بات، فرض عبادات سے متعلق کچھ شرعی احکام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتے، انہیں یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کفار سے دینی امور میں بحث و مباحثہ کرنا حرام ہے، اور ان لوگوں کا یہ سوچ کر بحث کرنے کی جرأت کرنا کہ ہم اپنے دین، عقیدے اور نظریات میں انتہائی مضبوط ہیں، اس لیے یہودیوں، عیسائیوں یا کسی اور کافر سے دینی امور میں بحث کرنا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یہ دین اور ایمان کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی خطرناک اقدام ہے، اس اقدام سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس صورت میں معرفت کے بعد جان بوجھ کر مکر جانا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ یہودی خوب پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ سچے نبی تھے، بالکل سچے ہیں، حق ہیں، اور قرآن بھی حق ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے بغض اور اناد اور حسد کی وجہ سے انکار کیا، اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 48، اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ امی تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی آپ نے رسمی طور پر کسی سے بھی لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ آپ کا معلم و مربی آپ کا رب کریم تھا، اور اس میں خداوند قدوس کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ جو ہے وہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا، جسے وہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی،
یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رازق صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، بلکہ اللہ اپنی حکمت سے فیصلے فرماتا ہے۔ نیز جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا، اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے وہی تمہیں بھی رزق دے گا، اس لیے ترک وطن کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کی اگلی آیت نمبر 64۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ اب یہ دیکھیے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، جیسے بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ زائل ہونے والی ہے، اور موت یہاں سے ایسے ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کہ وہ زندگی پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے، اس میں موت نہیں ہے، اور زندگانی کہلانے کے لائق بھی وہی زندگی ہے، یعنی آخرت کی زندگی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر مشرک دنیا اور آخرت کی حقیقت جانتے، اگر ایسا ہوتا تو وہ فانی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے۔ دنیا کی مذمت کے بارے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات آئی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کے مقاصد میں ایک مقصد دنیا کی محبت سے لوگوں کو بچانا بھی تھا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے مختلف انداز میں دنیا کی مذمت بیان فرمائی۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے دنیا کی مذمت کس طرح بیان فرمائی، احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، جی ہاں، اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر اور ہلکی ہے۔ اور اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر برابر بھی حیثیت ہوتی تو وہ اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اور ہم لوگ دنیا کے پیچھے کیسے پاگل ہوئے پڑے ہیں، ہمیں آخرت کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ گھر بن جائے، گاڑی بن جائے، اولاد مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، شاندار بنگلہ ہو، شاندار کپڑے ہوں، بس ہم لوگوں کو یہی زیور ہو، ہم لوگوں کو یہ چیزیں چاہیے۔ ہمیں آخرت کی کوئی بھی بالکل بھی فکر نہیں ہے، جہاں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کتنی حقیر ہے، یعنی کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دے رہے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ بھی نہ پلاتا، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے اور اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے
وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو، یعنی کہ فنا ہونے والی کیا ہے؟ دنیا۔ باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو، اس کے لیے کام کرو۔ پھر ایک اور روایت حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رغبت سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اگلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، اس میں فرمایا گیا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں تو عنقریب جان لیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ بحری سفر کرتے وقت بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ دوران سفر جب ہوا مخالف چلتی اور کشتی ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے کہ بتوں کو دریا میں پھینک دیتے اور یا ربی پکارنے لگتے، لیکن امن پانے کے بعد پھر اسی شرک کی طرف واپس لوٹ جاتے۔ ان کی اس حماقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سفر کے دوران انہیں مخالف سمت چلنے کی وجہ سے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے شرک اور عناد کے باوجود بتوں کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس وقت ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت میں صرف اللہ ہی انہیں نجات دے گا۔ لیکن پھر جیسے ہی اللہ انہیں بچا لیتا ہے، خشکی کی طرف لاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دوبارہ سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نتیجے کے طور پر وہ شرک کی صورت میں ہماری دی ہوئی نجات والی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو عنقریب وہ اپنے کردار کا نتیجہ جان لیں گے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات کے پیش نظر یاد رکھیے کہ مخلص ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کے اخلاص کے ساتھ شکر گزار رہتے ہیں، اور جب کوئی پریشان کن صورتحال پیش آتی ہے اور اللہ اس سے رہائی دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا اور زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اور زیادہ سجدے کرتے ہیں، اس کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس کا اور زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن کافروں کا جو حال ہے اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کل اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، فی زمانہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، روتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ لیکن جب اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، ہمیں اس مشکل سے نکال لیتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ویسے ہی پرانی روش پہ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے گرہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اگلی آیت نمبر 67 جو ہے اس میں فرمایا گیا، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کیا مکے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر مکہ مکرمہ کی حرمت والی زمین ان کے لیے امن والی بنا دی ہے، کہ ان کے آس پاس کے لوگ قتل بھی کیے جاتے ہیں، گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس امن اور سکون کی نعمت پر تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے،
وہ بتوں پر یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے کفر کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والی جو آیت ہے، آیت نمبر 68، اس کا ترجمہ ہے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں۔ اب اس آیت میں جو کافر ہیں، جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آخری آیت، آیت نمبر 69، جس میں فرمایا گیا ہے اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کے جو معنی ہے بہت وسیع ہیں اور مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں اس کے جو معنی ہے وہ بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے ثواب کے راستے دکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ثواب کے راستے دکھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر سورہ عنکبوت کا اختتام ہوتا ہے اور یہاں سے سورہ روم جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ روم جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع ہیں اور 60 آیتیں ہیں۔ سورہ روم کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عن قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ سورہ روم جو ہے اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی الف لام میم سے، اور آیت نمبر 2 جو ہے غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ اب اس صورت میں روم کی فتح اور شکست کا دلچسپ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں ہیں، جو پیشین گوئیاں ہیں وہ دی گئی ہیں، وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں، یعنی جتنی بھی قرآن پاک میں پیشین گوئیاں دی گئیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ رومی باشندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں، اور فارسی باشندے آتش پرست ہونے کی وجہ سے آسمانی نظام کے منکر تھے اور مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس طرح اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن پاک نے بتایا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں اللہ تعالیٰ رومیوں کو فتح یاب کر کے مسلمانوں کے لیے خوشیاں منانے کی صورت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ادھر معرکہ بدر میں مسلمان بھی مشرکین پر غالب آ گئے، اور اس طرح قرآن پیش گوئی جو تھی وہ حرف پر حرف سچی ثابت ہو کر اہل ایمان کی حقیقی اور ایمانی خوشیوں کا باعث بنی۔ سورہ روم دراصل معرکہ ایمان اور کفر اور حق و باطل کی حقیقت کو آشکار کر رہی ہے، جو حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا، یعنی کہ قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں یعنی جنت اور دوزخ اس میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ عز و جل کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو رہے ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہیں اور ان سے کچھ سانٹھ گانٹھ کر لی ہے،
یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اپنا لیے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں یعنی کہ آیت نمبر 9، یہاں سے بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج کہاں گئیں؟ آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ عز و جل میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف و شناسائی بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع بھی ہے، اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا بھی ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک اور گڑگڑاہٹ سے تمہارے اندر امید کے ملے جلے جذبات کا پیدا ہونا اور آسمان سے پانی برس کر زمین کا لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جانا بھی عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ نیز آسمان اور زمین کا بغیر سہارے کے اللہ کے حکم سے فضا میں معلق رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ ہر گروہ اپنے نظریات میں مگن رہتا ہے کہ اس سے اس کا تشخص برقرار رہتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسانی فطرت کے عین مطابق دین کو یکسوئی کے ساتھ اختیار کر لیا جائے، اور آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ اللہ کا نظام کسی بھی دور میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ سیدھا اور مضبوط نظام حیات ہے جس کے بنیادی عوامل تقوی اور اقامت صلاۃ ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو، نیز غریب اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرتے رہو۔ اللہ کی رضا کے طلبگار اور فلاح پانے والے خوش بختوں کا یہی وتیرہ ہے۔ واپسی میں زیادہ ملنے کی نیت سے رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا سود خور ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ ہم رشتہ داروں اور پر اس طرح خرچ کریں کہ وہ ہمیں بھی کچھ لوٹائیں گے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جو ہم لوگ یہ سوچیں کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صدقات اور خیرات وغیرہ ہم کرتے ہیں تو وہ ایک نام و نمود کی خاطر اور خود کو بڑا پیش کرنے کے لیے ہو، تو یہ سب غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، نہ کہ خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے وہ نیک عمل کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے کہ اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں یہ فرمایا گیا اس آیت میں کہ اپنے مالوں میں، یعنی کہ جب کسی کو قرض دے کر سود لیتے ہو اور اپنے مالوں میں اضافہ کرتے ہو تو وہ اللہ کے نزدیک اضافہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی ایک قول مراد ہے کہ وہ تحفے مراد ہیں کہ جو اس نیت سے دیے جاتے ہیں کہ جسے تحفہ دیا وہ اس سے زیادہ دے گا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست، احباب اور شناسائی رکھنے والوں کو، جاننے والوں کو یا اور کسی شخص کو اس نیت سے ہدیہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا۔ یہ جائز تو ہے لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی برکت ہوگی، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 40 میں بتایا گیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں بتایا گیا کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 42 میں پھر سے فرمایا گیا کہ زمین پر چل کر دیکھو
کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے، یعنی کہ عذاب یافتہ قوموں کی سرزمین پر چل کر عبرت کی نگاہ سے دیکھ لو کہ تم سے پہلے لوگوں کا جو برے لوگ ہیں ان کا انجام کیسا ہوا۔ ان میں اکثر لوگ مشرک اور باقی لوگ دیگر گناہوں میں مبتلا تھے، تو جب انہیں ان کے شرک اور گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا گیا تو کفار قریش اور دیگر مشرکوں میں سے جن کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے اپنے کفر پر قائم ہیں، یہ بھی ان کی طرح ہلاک اور برباد کر دیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 جو ہے اس میں فرمایا گیا کہ تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو۔ جس دین کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں خطاب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور مراد آپ اور آپ کی امت ہے، اور معنی یہ ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، دین اسلام کو پھیلانے میں مشغول رہیں اور کافروں کے ایمان نہ لانے پر غم زدہ نہ ہوں۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اور اس دن حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے کہ جنتی جنت کی طرف اور دوزخی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد والی آیت نمبر 44 میں فرمایا گیا، اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی کے لیے تیار رہیں۔ یعنی کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اس کے کفر کی وجہ سے دوسرے لوگ نہیں پکڑے جائیں گے بلکہ وہ خود ہی پکڑا جائے گا، اور جو اچھا کام کریں گے وہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے۔ کیا فائدہ؟ کہ جنت میں آرام پائیں گے، عیش کی زندگی گزاریں گے، اور ان کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے گا جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں انسان کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا کہ پہلے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایک لوتھڑا تھا، پھر بچہ بن کر پیدا ہوا اور شیرخوار رہا۔ یہ احوال انتہائی ضعف اور کمزوری کے ہیں۔ پھر تمہیں بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی کی قوت عطا فرمائی، پھر جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے، اور کمزوری، قوت، جوانی اور بڑھاپا یہ سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے عمل ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں کہا گیا کہ اور جس دن، آیت نمبر 55 میں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ تو صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں، اسی طرح وہ اوندھے جاتے تھے۔ یعنی کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم جو ہیں وہ قسم کھا کے کہیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں، یعنی آخرت کو دیکھ کر مجرم کو دنیا یا قبر میں رہنے کی جو مدت ہے وہ بہت تھوڑی معلوم ہوگی، اس لیے وہ اس مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 56 میں کہ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے بے شک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے ہو، تو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 57 میں تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا نفع نہیں دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ اس دن پھر ظاہر سی بات ہے ہر چیز سامنے جب نظر آ جائے گی پھر تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم غلط تھے، تو جب وہ غلط تھے
تو معافی مانگیں گے، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معافی کا مانگنا کوئی نفع نہیں دے گا، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، جیسے کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت توبہ اور طاعت مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آخری جو آیات ہیں ان میں فرمایا گیا، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں ہر بات، ہر مثال کو ہم نے بیان فرما دیا ہے، ہر مثال کو بیان فرما دیا کہ جس کی لوگوں کو دین اور دنیا میں حاجت ہے، اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور مثالیں اس لیے بیان فرمائی گئیں کہ کافروں کو تنبیہ ہو اور انہیں عذاب سے ڈرانا اپنے کمال کو پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی سیاہ باطنی اور سخت دلی کے باعث کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جب کوئی آیت قرآن آئی تو اس کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا۔ آخری آیت سورہ روم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری دو آیات میں 59 اور 60 میں کہ اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ کرنے والے تمہیں طیش پر نہ ابھاریں۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار کی ایذا اور عداوت پر صبر کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمانے کا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اور یہ لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کے یہ لوگ منکر ہیں، ان کی شدتیں اور ان کے انکار اور ان کی نالائق حرکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طیش اور رنج کا باعث نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔